اور یہ اس کا پہلے رانا ثناءاللہ صاحب جو منسٹر ہیں ایڈوائزر ہیں انہوں نے کہہ دی. دوسری بات بنیاد رکھتی کہ فیز وائزز میں پاکستان میں اس سے پہلے کبھی فیز وائزز الیکشن نہیں ہوئے, اور دھاندلی کی بنیاد, الیکشن کو رگ کرنے کی بنیاد چیف الیکشن کمشنر نے دی جو فیز وائزز الیکشن رکھے, اور اس کا امپیکٹ کہ ایک فیز کا دوسرے پہ امپیکٹ ہوتا ہے, دوسرے فیز کا تیسرے پہ امپیکٹ ہوتا ہے. اور الیکشن کمیشن کا جو کنڈکٹ ہے اس میں ایک بڑا کوشچن مارک ہے. اس کی ریسنٹ جو پریس کانفرنس, میں ڈیٹیلز بعد میں لیکن کل کی جو اس کی پریس کانفرنس ہے وہ اگر فردر جو پونچھ ڈویژن کا الیکشن ہے اس میں فیز وائز کرنا چاہتے ہیں. ان کا موقف ہے کہ جی پونچھ سٹی کا الیکشن نہ کروایا جائے اور باقی جو ڈسٹرکٹس ہیں پونچھ ڈویژن کے ان میں الیکشن کروائے. یہ ایک اور سلسلہ شروع کر رہے ہیں ریگنگ کا, دھاندلی کا, جبر کا. یہ جبر تھا کہ جبر کی وجہ سے انہوں نے میرپور ڈویژن میں بھی سیٹس پارٹی کی چھینی, اور ہمارا موقف بڑا واضح آیا اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنا موقف واضح کیا اور یہ مطالبہ کیا متعلقہ اداروں سے اور ان کی حکومت سے بھی کہ یہ آپ جو عمل آپ نے میرپور میں کیا اس کو مظفر آباد ڈویژن میں اس کو دہرایا نہ جائے. لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں سنی, اور جہاں ہماری سیٹیں انہوں نے میرپور ڈویژن سے, ہمارا بیسک ایشو تھا کہ 4 سیٹس پہ انہوں نے جبراً پاکستان پیپلز پارٹی سے چھینی ہے. اسی طرح مظفر آباد میں بھی ایک فیز کے جو الیکشنز تھے اس میں بھی ہماری سیٹس جو جبراً چھینی کی, تشدد, غنڈہ گردی کی بنیاد پہ. لطیف اکبر صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں جو فارمر ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ ہیں, آج وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں آزاد کشمیر کے. ان کے حلقے میں بھی ریاست کے اندر ریاست کے قائم مقام صدر پہ حملہ کیا گیا, اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ریاست کا قائم مقام صدر اس کو تحفظ نہیں تو کامن ووٹرز کو کیا تحفظ ہوگا. اس کے علاوہ جو الیکشنز ہوا میرپور ڈویژن میں LA9 کا رزلٹ میرے پاس موجود ہے, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ اس میں جو پولنگ سٹیشنز ہیں اس میں 80% ابو ٹرن آؤٹ ہے. آپ دیکھیں کہ 80% ابو ٹرن آؤٹ یہ نیچرل ہے, یہ لاجیکل ہے. پاکستان میں میکسیمم ٹرن آؤٹ 50 to 55% پہ آتا ہے, اور آزاد کشمیر کے باقی انتخابات میں ٹرن آؤٹ بلو 40% ہے. میں یہ رزلٹس آپ کو فراہم کر سکتا ہوں کہ بوائز ڈگری فتح پور ہاسٹل 89.76% ٹرن اوور, گرلز یہ LA9 کوٹلی 2 ہے, گرلز پرائمری اسکول ماڈل کالونی 98.58%, دس از دی ٹرن اوور. بوائز مڈل اسکول نجال کھندر 93.17%, گرلز ہائی اسکول کوٹ کھندر 91.1%, گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول 91.94%, گورنمنٹ مڈل اسکول 92.2%, گورنمنٹ پرائمری ماجن خاص 94.80%, گورنمنٹ بوائز مڈل اسکول بانڈلی 85. یہ رزلٹس ہیں. اسی طرح LA12 ہے, میں آپ کو رزلٹ بتا دیتا ہوں جو یہ میرے رزلٹ نہیں ہیں, یہ الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر کے رزلٹس ہیں. یہ ٹرن اوور وہ بتا رہے ہیں, تو آپ خود اسیس کر لیں کہ آیا یہ انتخابات دھاندلی کے ذریعے ہوئے, دھاندلی کے ذریعے اپنے ممبروں کو جتایا گیا کہ نہیں. اسی طرح LA12 پہ گورنمنٹ پرائمری اسکول گلپور کیمپ 83.1, گورنمنٹ کرنل محمود ہائی اسکول 93.79, گورنمنٹ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول 81%, 89% گورنمنٹ ہائی اسکول گلپور, اور گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول چک سوار حصہ اول 99.43%. دس از دی ڈاکومنٹ آف دی الیکشن کمیشن. تو یہ ایسے انتخابات ہوئے اور انہوں نے جبراً ہم سے سیٹیں جیتیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جہاں فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوئے,
10 سیٹوں مہاجرین کی تو انہوں نے پنجاب میں انہیں جیت لی. ایک سیٹ تھی کے پی کے میں. کے پی کے میں پاکستان پیپلز پارٹی جیتی. وہاں نون کی گورنمنٹ نہیں تھی, وہاں پہ ان کی گورنمنٹ کا انٹرفیرنس نہیں تھا, اور وہاں پہ ان کے 2 امپورٹنٹ آدمی, ایک ہے پریزیڈنٹ ان کا پی ایم ایل این کا کے پی کے کا امیر مقام صاحب جو منسٹر ہے, اور ساتھ ان کے جنرل سیکرٹری ہے مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب جو فارمر منسٹر ہیں. ان کا رزلٹ یہ ہے کہ یہ دونوں بندے جو LA-45 کا الیکشنز ہیں, اور کیپٹن صفدر بھی ادھر رہتا ہے, یہ مانسیرا میں امیر مقام اور جاوید عباسی یہ اپنے اپنے پولنگ اسٹیشنز آ رہے ہیں. اگر وہاں پہ ان کی گورنمنٹ ہوتی تو پھر یہ وہ پولنگ اسٹیشن بھی جیتتے. یہاں ان کی گورنمنٹ تھی, کیونکہ جو کشمیر افیئرز منسٹر ہے نا وہ مانیٹر کرتا ہے, وہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر کا, وہ نہ تو اس کے پاس اٹانومی ہوتی ہے, وہ سبجیکٹ ٹو ڈائریکشن آف دی فیڈرل گورنمنٹ ہوتا ہے. تو آئی جی فیڈرل گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے, چیف سیکرٹری فیڈرل گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے, وہ ڈائریکشن فیڈرل گورنمنٹ سے لیتے ہیں. تو میں نے یہ کمپیریزن اس لیے دکھایا آپ کے LA-45 میں مرتضیٰ کے جو پولنگ اسٹیشنز تھے جو اس کے مانسیرے میں آتے ہیں, 2584 ووٹ لیے ہیں ہمارے کینڈیڈیٹ نے, اور مرتضیٰ عباسی صاحب کے کینڈیڈیٹ نے لیے جو نون کا کینڈیڈیٹ 664 انہوں نے لیے ہیں. تو یہ ہم کمپیریزن آپ کے سامنے رکھا کہ وہاں پہ ریگنگ ہوئی, اور اب بھی یہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ جو پونچھ میں ہے یہ اگین اس کو بائیفرکیٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی پلان ہے ان کا. اور پھر چیف الیکشن کمیشن کا کیا کام ہے, وہ کل اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ جناب ویکینسی کی بنیاد پہ پارلیمنٹ فنکشنل ہوتی ہے, وہ اپنا اسپیکر بھی الیکٹ کر سکتے ہیں. یہ اس کا جاب نہیں ہے, گورنمنٹ فارمیشن اس کا جاب نہیں ہے. گورنمنٹ فارمیشن پولیٹیکل پارٹیز کا جاب ہے. الیکشن کمیشن ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ, اس کا کوئی کام نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح دھاندلی سے انتخابات ہم سے چھینیں گے, یہ غلط روایت ڈالی گی, یہ غلط روایت ڈالی گی, اور یہ ٹریڈیشنز اچھی نہیں ہے, یہ جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہیں. اور پھر کچھ لوگ میری چیئرمین کے خلاف بات کرتے رہے اور مشورہ دیتے رہے. وہ لوگ جو کل تک بھٹو شہید کا نعرہ لگا کے ہماری پارٹی میں بیٹھے رہے, ایسے لوگ آج وہ کہتے ہیں کہ کوئی صوبائی وزیر ہے, کوئی مرکز میں وزیر ہے. مجھے پتہ ہے, آئی نو کب پیپلز پارٹی میں تھے, کل ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے بھٹو شہید کا جیے بھٹو کے نعرے لگاتے تھے. آج بھٹو کے نواسے پہ وہ تنقید کرتے ہیں. اور ایک نے کہا کہ جی آپ الیکشن ریزلٹس ایکسیپٹ کریں, روئے نہ. تو میں اس کو بتا دینا چاہتا ہوں, برخوردار بلاول بھٹو زرداری قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہے, جس نے پھانسی کے پھندے کو چوم لیا, معاہدہ کر کے ملک سے بھاگا نہیں, معافی نامہ لکھ کے ملک چھوڑ کے نہیں گیا. ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی کے پھندے کو چوم لیا, لیکن آمریت کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا, معافی نہیں کی. پھر یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے, جس کو کہا گیا 2007 میں کہ ملک میں واپس نہ ہو. یہ محترمہ واپس آئیں, شہادت قبول کر لی, لیکن کسی کے روب میں نہیں آئیں, کسی کی دبدبے میں نہیں آئیں, نہ کسی سے گھبرائیں. اور یہ ان کی اولاد ہے کہ وہ یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں. یہ ان کی جماعت ہے جو معاہدے کر کے ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. میری قیادت ایسے نہیں کرتی, اس لیے ہم نہ روتے ہیں شکست پہ, ہم مقابلہ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی مقابلہ کریں گے. پاکستان میں بھی مقابلہ کریں گے, اور آزاد کشمیر میں بھی مقابلہ کریں گے. آپ گھبرائیں نہیں, ہم آپ کو اس طرح نہیں جانے دیں گے بغیر مقابلہ کیے. ابھی میں درخواست کروں گا, ہمارے فارمر پریزیڈنٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, سٹنگ اسپیکر اور سٹنگ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں, ان کے پاس ریکارڈ ہے کہ ان کے حلقے میں اور آزاد کشمیر میں کیا دھاندلی کی گئی ہے. اور پھر چودھری یاسین صاحب بھی اپنے حلقے کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں آپ کا شکر گزار ہوں, اور پارٹی کے سیکرٹری جنرل صاحب کا, پارٹی پریزیڈنٹ صاحب کا, سیکرٹری اطلاعات عزیز چاند صاحب کا, اور باقی تمام دوستوں کا. انہیں ہمیں یہاں پہ یہ موقع فراہم کیا کہ ہم نیشنل میڈیا کے سامنے اپنی بات رکھ سکیں. آزاد کشمیر میں ایک
بات پہ کرنا چاہوں گا. یہ کوئی پنجاب یا کے پی کے الیکشن نہیں ہوتے. یہ اتنے امپورٹنٹ الیکشن ہوتے ہیں جو ایل او سی کے اس پار وہ لوگ جو تحریک آزادی کشمیر کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں یہ ان کو افیکٹ کرتے ہیں. وہ تحریک آزادی کشمیر پہ اس کا متاثر ہوتی ہے. اور ہمارے دوستوں نے نون لیگ کے وزراء نے اس بات کو بھی مد نظر نہیں رکھا. آلریڈی وہاں پہ 370-35A کو ایبروگیٹ کیا گیا اور کشمیر کی حیثیت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. اور وہاں پہ انہوں نے یہ کھیل کھیلا کہ جس رائٹ آف ووٹ کے لیے کشمیری اپنی جانیں دے رہے ہیں, جس رائٹ آف ووٹ کے لیے کشمیری اپنی جانوں کو پاکستان کے جھنڈے میں دفنانا پسند کرتے ہیں, اس رائٹ آف ووٹ کو اگر پاکستان کے کوئی وزیر مرکز میں بیٹھ کے اس کو دانلی کے ذریعے جموں کشمیر کے اس خطہ میں ایل او سی کی آزاد جموں کشمیر میں وہ اس دانلی کرے گا تو اس کی یقینی طور پہ ایک غلط تاثر کشمیر کی تاریخ کی طور پہ جائے گی. یہ بنیادی بات ہے. الیکشن ہارنا جیتنا کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لیے, نہ ہی ہونا چاہیے, ایسی کوئی بات ہونی چاہیے. لیکن جو بنیادی بات آپ سے کہنے والی ہے وہ یہ بات ہے کہ اس سے ایک بہت غلط پیغام جو ہے وہ اس طرف جائے گا کہ جو لوگ اپنے لوگوں کو رائٹ آف ووٹ نہیں دے رہے وہ ہمیں کیسے رائٹ آف ووٹ لے کے دیں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا. رانا صلاح کی سیکرٹری جنرل صاحب نے بخاری صاحب نے بات کی ہے. اگر چاہیں تو آپ کے ویڈیو میرے پاس موجود ہے, وہ بھی دکھانا جو آپ کے پاس ہوگی بھی ڈیفینیٹلی اس کی جو انہوں نے بات کی. انہوں نے بات کی تھی آپ فکر کیوں کرتے, ہم نے تو 12 سیٹیں جو پاکستان میں یہ آپ کے اپنے سمجھیں, 10 سیٹ تو پنجاب کی میری ذمہ داری ہے. جو باقی جو ہے وہ ہم انتظامیہ کو ان کا پارٹی کی اپوزیشن اور انتظامیہ کے لوگوں کی یہ بات کہیں گے کہ وہ آپ کو یہ سیٹیں دے کے دیں گے. لیکن بالکل بخاری صاحب جیسے کہا کہ جہاں پر ان کی گورنمنٹ نہیں تھی وہاں پہ وہ جو ہے وہ الیکشن نہیں جیت سکے, اور 10 سیٹیں جو ہے یہ کنسرن تھا ہمارا بھی کنسرن تھا. یہ ایکشن کمیٹی کی بات نہیں کرتا, ہمارا اپنا کنسرن تھا کہ جب سے نون لیگ کی گورنمنٹ آئی انہوں نے دانلی کی ہے, انہوں نے تشدد کیا, لوگوں پہ ظلم کیا, جبر کیا, چاہے وہ ماڈل ٹاؤن ہو یا آزاد کشمیر کے اندر ہونے والے LA9 کوٹلی میں انہوں نے ایک بندہ وہاں پہ شہید کیا. میرے حلقے میں ایک بندے کو شہید کیا گیا الیکشن کے ڈے پہ. اور دانلی کی جس کی نے بات کی وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میرے حلقے میں ابھی سر 97% ووٹ بھی پول ہوئے, 80% تو بے شمار ووٹ ہیں, 83%, 80% اور 75 سے 97 تک جو ہیں 12 پولس اسٹیشن ایسے ہیں جس میں پولس اسٹیشن 5, 59, 60, 114, 115, 116, 133, 134, 142, 146, 147, 164, 175. یہ اس میں 75 سے 80% ووٹ پول ہوئے. اور اس طریقے سے ایک پولنگ اسٹیشن اب دیکھ لیں 97% پول کیے ایک پولنگ اسٹیشن پہ 97%. اور اسی طریقے سے اور یہ ہم نے الیکشن کمیشن کو آن ڈے آف الیکشن یہ بتا دیا تھا کہ 14 پولنگ اسٹیشن پہ وہاں پہ دانلی ہوئی ہے جس میں پولنگ اسٹیشن 121, 122, 142, 143, 63, 64, 65, 120, 112, 113, 114, 115, 133, 134, 25. لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا. انہوں نے جو بات کی جب فیزر میں کرنے کی بات کی, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس سیکورٹی کے انتظام کم ہے, سیکورٹی کے انتظامات کم ہیں لہذا ہم فیزر میں کرنا چاہتے ہیں. یہ انہوں نے جوازیت پیدا کی. حالانکہ یہ جوازیت اس لیے نہیں تھی, یہ اس لیے جوازی کو نہ کرنا چاہتے تاکہ آسانی کے ساتھ یہ ایک فیز میں جعلی رزلٹ دے کے دوسرے فیز میں لے کے جائے اور دوسرے فیز میں بھی اس رزلٹ کو دے. اور انہوں نے جب لوگوں نے یہ اعتراض کیا صلی اللہ کی بات پہ کہ آپ کی تو آزاد تو سیٹ ہی نہیں کوئی نہیں, آپ تو ہار رہے آزاد. انہوں نے یہ انشور کیا جی بی کے الیکشن میں ہارنے کے بعد جس طریقے سے چیئر بلاب زرداری نے وہاں پہ الیکشن بخاری صاحب کے, چار صاحب کے, باقی دوست کے, انہوں نے یہ تیار کر لیا تھا کہ ہم آسود میں آزاد کشمیر کے الیکشن, آزاد کشمیر کے اندر جو 33 سیٹس ہیں ان میں ہم نے اکثریت حاصل کرنی آسود کے اندر. اور اس کے لیے انہوں نے کہا جی اگر میں قتل بھی کرنے پڑے ہمیں کوئی سے کوئی عرض نہیں. انہوں نے کیا انہوں نے قتل آپ کے سامنے تشدد کیا, مجھ پہ حملہ کیا گیا. ارے یہ کوئی بات کرنے والی کہ مجھ پہ حملہ کیا جائے. میرا ایک پولنگ ایجنٹ تھا جس میں صلاح الدین جنیجو صاحب جو MP ہے سندھ کے, ایم این اے, ان کو گولی کے زخمی کیا گیا
اسی پولیس اسٹیشن میرے ممتاز نقوی ایڈوکیٹ ہے، ان کو جو ہے وہ اس کے سر پہ راڈ مارے گئے، نو ٹانکے لگے اس کے ساتھ، اور انہوں نے پولیس اسٹیشن میں لوگوں کو جانے نہیں دیا، اور یہ ریکارڈ سارا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ ایک اور جو عجیب سی بات ہے جو مجھے لگی یہ ہے کہ یہ انہوں نے پہلے سے خوف اور تشدد پھیلایا گیا، رات کو انہوں نے فائرنگ کی، نام دیتے کہ جی کہ کور کرتے کہ ایکشن کمیٹی والے، نو ایکشن کمیٹی، دیور نون لیگ۔ یہ وہ لڑکا بیٹھا ہے میرے پاس جی، میری کوٹ یہاں کا رہنے والا ہے میرے حلقے کا، 50 گاڑیاں یہاں سے لے کے ہمارے لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے، اور رنگلے کے مقام کو روکا گیا، اور اس کے آگے جو پولنگ اسٹیشن تھے جس میں 97.9% ووٹ پول ہوئے، ان کا ایک، اور سب نے مل کے درخت کاٹ کے پتھر وہاں کے وہاں میں لگایا، اور ہمارا ویڈیو موجود ہے، ایسی بات نہیں ہمارے پاس، یہ اگر آپ جائیں تو ویڈیو بھی دکھا سکتا ہوں میں آپ کو، یہ خود ہی بتا سکتا ہے۔ یہ ہماری عورتیں اور بچے رات ساری ادھر وہاں پہ بات کر رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ ساری سب کو بھیج دی جائے گی، بھیج دیں گے۔ بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ اچھا، ایک پولیس اسٹیشن پہ کمال یہ 248 پولیس اسٹیشن ہمارا، جس کے 584 ووٹ ہیں، اور پریزائڈنٹ نے اسے کہا جی کہ اس پہ تو کانٹا لگ گیا ہے، لہٰذا یہ آپ ووٹ نہیں پول کر سکتے۔ ایک کانٹا کس نے لگایا؟ فرسٹ میں موجود ہے یہ پولیس اسٹیشن سارے 584 ووٹس، یہ کانٹا انہوں نے، مجھے نہیں پتا اس نے کیوں لگایا کانٹا، آئی نو آئیڈیا اباؤٹ اٹ۔ یہ دیکھ انہوں نے لکھوا کے لیا، اسے یہ لکھوا کے لیا ہے، یہ پریزائڈنگ اس نے لکھ کے دیا کہ اس عمل کی تصدیق کی جاتی ہے کہ حتمی فرسٹ بوائز برائے مسٹر بلا پولنگ اسٹیشن نمبر 248 اسٹر ووٹرز مردانہ اتنے کے مطابق پولنگ اسکیم کے بعد مردانہ ووٹ کی تعداد کا ذکر ہے۔ دوران ووٹنگ مرد تعداد ووٹر جو بلا کے رہائشی تھے پولنگ اسکیم کے مطابق ان کے ووٹر کے نام پولنگ اسٹیشن پر اسی کی فہرست میں درج تھے، لیکن پولنگ اسکیم میں شامل نہ تھے۔ اب پولنگ اسکیم کیسے شامل تھے؟ انہیں کاٹا لگا دیا، کہتے پولنگ اسکیم میں شامل ہے، لیکن ووٹر فہرست میں جب موجود ہیں ان کے نام، تو ہاؤ کین ڈینائی دی رائٹ آف ووٹ کی، اس کو کیوں روکے گا کہ 584 ووٹ اس طریقے سے انہوں نے روکے۔ یہ ساری فوٹو کاپی کرا کے دے دیتے ہیں۔ ہاں یہ لے لیں سر، مجھے یہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ میں چونکہ میرا حلقہ 250 جو ہیں وہ پولنگ اسٹیشن ٹوٹل، ان کا تو مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ پریس نہیں ڈالی سکا، لیکن ایک میں نے واٹس ایپ پہ منگایا ہے، یہ آپ دیکھ لیں، یہ اس میں 441 ٹوٹل ووٹ ہے اور 427 میں پول ہوئے ہیں، اور یہ پولنگ ریشو ہے وہ 97 کوئی بنتی ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ اسی طریقے سے اچھا سیکورٹی کا یہ حالت ہے سر، خدا اور رسول کی قسم کر کہتا ہوں، ایک پولیس کا سپاہی ہر پولیس، انہوں نے 5 ارب روپیہ سیکورٹی کے نام پہ الیکشن کمیشن نے لیا ہے، 5 ارب روپیہ۔ اب ہمارا یہ سوال ضرور بنتا ہے کہ وہ سیکورٹی جب 5 ارب آپ نے لیا وہ کدھر ہے؟ اگر آپ ایک ڈویژن میں بھی 5 ارب روپیہ خرچ کرنے کے باوجود اب سیکورٹی لوگوں کو تحفظ نہیں فراہم کر سکتے، تو 5 ارب کس لیے لیا آپ نے؟ اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، اور یہ بڑا کوشچن مارک ہے کہ انہوں نے، ایک پولیس کا سپاہی تھا، اس کے پاس حال ہی ڈنڈا تھا، وہ کیا کرتا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہم نے، میں ایک دن پہلے الیکشن سے 2 دن پہلے میں چیف الیکشن کمشنر سے ملا، میں نے کہا جی دی پرائمری ریسپانسبلٹی لائز ود یو ٹوورڈ دی الیکشنس۔ کل آپ یہ کہ میری ایڈمنسٹریشن نہیں مانی، فلاں نہیں مانی، یہ کوئی بات نہیں چلے گی، آپ کا اختیار ہے کہ آپ ایڈمنسٹریشن کی جو بند نہیں مانا اس کو معطل کر دیں، ٹرانسفر کر دیں، جو مرضی کر دیں۔ اس نے کہا جی میں پرووائڈ کروں گا، لیکن سنگل ہم نے کہا رینجر لگائے، ہم نے کہا فوج لگا دیں، لیکن نہ فوج لگائے گی نہ رینجر لگائے گی، نہ پاکستان سے جو پولیس منگوائی گئی اس کو بھی میرے حلقے میں نہیں بھیجا گیا، مجھے نہیں پتا کدھر بھیجا ہے۔ ایک بندہ ایک پولنگ اسٹیشن میں تھا، جس کی وجہ سے قتل بھی ہوئے۔ آپ کے پولنگ اسٹیشن میں کتنے تھے؟ ایک بندہ تھا، میرے اپنے ذاتی پولنگ اسٹیشن پہ ایک بندہ تھا، جس نے مجھ پہ حملہ ہوا وہ بھی ایک بندہ وہاں پہ کھڑا تھا، اور جذبے صلاح الدین صاحب زخمی وہاں پر ایک بندہ وہاں پہ کھڑا تھا۔ میں اوور آل میں یہ سمپل سی بات کرنا چاہتا ہوں، تو سیکورٹی بات بالکل نہیں تھی، اس لیے۔ اور ایک تو یہ آ گئی۔ دوسرا
LA-27 کی بات کریں. ہاں ایک اور بات, اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے, مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی. انہوں نے ایک تو پولنگ میں دھاندلی ضرور کی ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, جہاں پہ ووٹنگ پرسنٹیج آپ کے سامنے سارا ہے. انہوں نے ایک اور کام کیا ہے. مظفر آباد شہر میں ان کے اپر چھتر میں ان کا پریزائڈنگ پکڑے گیا الانگ ود بیلٹ پر, جس پہ مہر بھی لگی ہوئی تھی نون پہ, اور اس کے ساتھ اس کے یہ پیچھے پریزائڈنگ افسر کی مہر بھی لگی ہوئی ہے. ابھی اس نے سائن خالی کرنے سے ادھر پیچھے, اینڈ دیٹس اٹ. اور یہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ سرکاری مہر ہے, یہ نون کے اس پہ لگی ہوئی ہے, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب. انہوں نے, مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے ہر پولنگ اسٹیشن پہ ایکسٹرا ووٹ اس طریقے سے ڈالے وہاں پہ, اور یہ پھر انہوں نے مارا, اس کو سائن نہیں کرنے دیے, وہ پھر بھاگ گیا وہاں سے. تو یہ سوچا. اب آپ میں بتا دوں ایک اور جو حلقہ ہے LA-27. اس وقت آپ کو براہ راست دکھا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے اہم نیوز کانفرنس کی جا رہی ہے. اور